أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا اگر کہنا مانو تم الذین کفروا ان لوگوں کا جن نے کفر کیا یردوکم تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل فتنقلبوا خاسرین پھر پلٹو گے تم نقصان اٹھانے والے ہو کر بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز مددگار ہے وہو خیر الناصرین اور وہ بہتر مددگار ہے سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جن نے کفر کیا الرعب بما اشرکوا بوجہ اس کے جو انہوں نے شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ينزل به اس کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے بارے میں سلطانہ کوئی دلیل ومأواہم النار اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے وبئس مثوى الظالمین اور بہت برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور بتا تحقیق سچ کر دکھایا تمہیں اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ اذ تحسونہم جب تم انہیں قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ ہی اس کے حکم سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم پھسل گئے کمزوری دکھا گئے وتنازعتم فی الامر اور تم نے اختلاف کر ڈالا اپنے معاملے میں وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی من بعد اس کے ما اراکم جو اس نے تمہیں دکھا دیا ما تحبون جس کو تم پسند کرتے منکم بعض تم میں سے من یرید الدنیا وہ ہیں جو چاہتے تھے دنیا ومنکم اور بعض تم میں سے من یرید الآخرہ جو چاہتے آخرت ثم صرفکم عنہم پھر پھیر دیا تمہیں اللہ نے ان سے لیبتلیکم تاکہ تمہاری آزمائش کرے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور بتا تحقیق اس نے تم سب کو معاف کر دیا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور اللہ تعالی فضل والے ہیں مہربان ہیں ایمان والوں پر غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے احد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت دکھ اٹھانا پڑا زخمی اکثر ہوئے 70 کے لگ بھگ شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے تو اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے چلو اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں
تو دین باقی رہنا ہے، جس رب کا دین ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس لیے دین سے روگردانی نہیں کرنی۔ اور باقی فرمایا کہ جو تم میں لوگ منافق ہیں ان سے چکنا رہنا، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ جیسے جب مدینہ میں یہ لشکر چلا مدینہ سے احد کی طرف تو 1000 تھا، اور منافقین نے احد میں پہنچ کر کے یہ کہنا شروع کر دیا او جی جنگ تو ہونی کوئی نہیں، ابھی تک مخالف لشکر ہے ہی نہیں، جنگ کا کوئی سامان ہی نہیں اور کوئی ماحول ہی نہیں جنگ کا، اس لیے خام خواہ یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ، چلو واپس شہر میں چلیں، مدینہ میں چلیں۔ تو انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جس سے اور کئی لوگ ان کے دلوں میں یہی خیال آیا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ ان میں پکے مسلمان بنو حارثہ قبیلے کے، بنو سلمہ قبیلے کے، انہوں نے بھی کہا چلو چلتے ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جو پیچھے ہیں وہ تو دیکھو کون کون ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ بڑے بڑے صحابہ تو یہیں پہ ہیں، وہ تو نہیں گئے، اللہ کے نبی بھی یہیں پہ ہیں، تو انہوں نے کہا جب یہ حضرات نہیں واپس گئے تو ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ان سے ہوشیار رہنا، یہ منافق ہیں اور یہ سازشوں کے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر کہنا مانو گے تم ان کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ پلٹا دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر میں، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے ہو کر۔ یعنی یہ لوگ تمہیں ایمان اور دین پر نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی کوشش ہے کہ تم پھر جاؤ ایمان سے، لیکن تم نے خیال رکھنا ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ بل اللہ مولاکم، باقی رہا یہ کہ کفار بہت بڑی تعداد میں، تم تھوڑی تعداد میں، ان کی طاقت تمہارے پاس جنگی طاقت نہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں سامان حرب اور تعداد پہ نظر نہیں رکھنا چاہیے، اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، اور ان طاقتوں میں ایک یہ کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں الرعب، تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جنگ کی ابتدا میں تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور کفار میدان سے بھاگے، ان کی جوتے یہاں پہ رہ گئے، ان کی پگڑیاں زمین پہ بکھر گئیں اور تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں، اور بہت سا سامان چھوڑ کے میدان سے بھاگے۔ لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں کچھ سے غلطی ہوئی، وہ درہ جبل رمات کو چھوڑا، تو اس غلطی کی وجہ سے حالات پھر بدلے۔ حضرت خالد ابن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبل رمات پہ آئے، جو 50 تیر اندازوں کا دستہ، ان میں سے 40 نیچے اتر آئے تھے اور 10 باقی صرف تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ تو حضرت خالد ابن ولید کے دستے نے، یہ 200 گھوڑوں پہ سوار تھا یہ دستہ، انہوں نے آ کر اس جبل رمات پہ قبضہ کیا اور ان 10 کو شہید کر دیا، اور پھر کفار کو آواز دی اور مسلمان دونوں کے نرغے میں آ گئے۔ تو فرمایا اس کے بعد پھر یہ جنگ اختتام پہ مسلمانوں کو نقصان دے گئی، لیکن باوجود کہ مسلمان نقصان اٹھا کے زخمی ہو گئے، لیکن میدان چھوڑ کے کافر بھاگ گئے۔ اور جب بہت دور چلے گئے تو پھر خیال آیا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہمیں پھر واپس جانا چاہیے اور جا کے ان کا مسلمانوں کا قلع قمع کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے ان کو، یہ رہ کون کتنے گئے ہیں۔ اب جو پلٹنا چاہا تو پھر اللہ نے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ایسا خوف، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کمانڈ کر رہے تھے، ایسا خوف ان کے دلوں میں اترا کہ بس پلٹے اور پھر واپس مکہ کا رخ کر لیا۔
اتنا روب ان کے دلوں میں پڑا کہ انہیں اندازہ ہوا کہ اگر اب ہم واپس پلٹے تو شاید ہم میں کوئی واپس آ ہی نہ سکے. ایسا خوف اللہ نے ڈال دیا اور فرمایا کہ یہ روب ہم ڈال دیں گے بما اشرکوا باللہ، بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یعنی شرک کی نوست ہے کہ مشرک یہ بزدل ہو جاتا ہے، اور موحد اللہ کی توحید پر یقین رکھنے والا اس میں جرأت ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے. ما لم ينزل بہ سلطانہ، جو شرک ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل بہ، اس کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس شرک کے بارے میں سلطانہ کوئی دلیل. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر کوئی شرک کی راہ پہ چلے تو اس سے پوچھا جائے، کہا جائے تو یہی کہا جاتا ہے او جی ہمارے وڈیرے بڑے ایسے کرتے تھے. اور اس زمانے میں جو بت پرستی کر رہے تھے، شرک کی راہ پہ چل رہے تھے، ان کی بھی یہی دلیل تھی. ہمیں کوئی پتہ نہیں دلیل شلیل کا، ہم تو یہ جانتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کریں گے. تو فرمایا دلیل نہیں ہے. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ہے ٹھکانہ یہ دوزخ کی شکل میں، آگ کی شکل میں ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اور بتا تحقیق سچا کر دکھایا تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ. شروع جنگ میں اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا اور مدد تھی اور اللہ نے فتح دی. شروع میں استحسونہم بإذنہ، جب تم قتل کر رہے تھے ان کفار کو اللہ کے حکم سے. حتی اذا فشلتم، اور جنگ کے اختتام پہ، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے، تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور جبل رمات والے درے کو چھوڑ دیا. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا آپس میں، فی الامر اس معاملے میں کہ جو حضور نے فرمایا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا کسی صورت تا حکم ثانی، تو اس میں اختلاف کر دیا. بعض نے حضرات نے کہا کہ نہیں اب دیکھو کفار کا نام و نشان نہیں رہا، اور قریب کفار نے وہ کہاں بھاگ کے چلے گئے، اور اب تو میدان خالی ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ جب تک جنگ پوری ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تم نہ پلٹنا، اس لیے وہ تو دور چلے گئے. ہمیں یہاں میدان میں اترنے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیں چلے جانا چاہیے، اور دوسرے حضرات جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ کچھ نے کہا نہیں. حضرت عبداللہ ابن جبیر جو امیر لشکر تھے، دستے کے امیر تھے، انہوں نے کہا نہیں، حضور کا جب تک دوبارہ حکم نہیں آئے ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن یہ 10 آدمی رہ گئے، 40 نیچے کو چلے آئے، تو یہ اختلاف ہو گیا آپس میں. وَعَصَيْتُمْ، اور تم سے نافرمانی ہوگی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، بعد اس کے کہ جو تمہیں اللہ دکھا چکے تھے، ما وہ چیز یعنی فتح، تحبون جسے تم پسند کرتے تھے. فتح تمہیں محبوب تھی، جنگ کی ابتدا میں تمہیں اللہ نے فتح دکھا دی. اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا تھا، لیکن پھر تمہاری غلطی سے حالات نے پلٹا کھایا. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا کا ارادہ رکھتے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ آخرت کا ارادہ رکھتے تھے. اور جو مال غنیمت کو سمیٹنے چلے گئے، اس کو اللہ نے کہا کہ یہ تم دنیا کی طرف گئے، اور جو دستے کا ایک حصہ اسی درے پہ کھڑا رہا، ٹیلے رمات پہ، تو وہ آخرت کا طالب ٹھہرا. ثم صرفکم عنہم، پھر دیا تمہیں اللہ نے عنہم ان سے، لیبتلیکم یعنی حالات بدلے، اور پھر تم پہ ان کا حملہ ہوا، تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، تمہاری شکست کی شکل بنی، تاکہ اللہ تمہاری جانچ کرے، تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ شکست کھا کے اور زخم کھا کے اب تمہاری ایمانی کیفیت کیا رہتی ہے. یہ اللہ نے تمہیں جانچنا چاہا. وَلَقَدْ عَفَانْكُمْ، اور البتہ تحقیق جو تم سے غلطی ہو گئی، تم میں سے کچھ لوگوں سے جو درہ چھوڑنے کی غلطی ہوئی، جبل رمات کو چھوڑ آئے، یہ غلطی ان سے ہوئی. اور یہ غلطی انہوں نے چونکہ بددیانتی سے نہیں کی،
غلطی ہو گئی، ان سے غلط فہمی ہو گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ حضور کی منشا پوری ہو گئی، اس لیے اب ہمیں اتر آنے میں کوئی اس میں نافرمانی کی صورت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے، لیکن غلطی تھی یہ۔ تو اس غلطی کو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق درگزر کر دیا رب نے تم سے، اللہ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا۔ باقی رہا یہ کہ یہ حضرات جو درے سے اتر کے آئے، یہ نہیں کہ وہ مال غنیمت کو لوٹنا چاہتے تھے جیسے بعض لوگوں نے ایسا لکھ دیا، کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ ضابطہ نہیں کہ جو جس کے ہاتھ میں آئے وہ اس کی چیز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ضابطہ ہو تو پھر تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ لوگ لالچ میں آ کر وہاں درہ چھوڑ کے غنیمت کو لوٹنے میں لگ گئے تھے۔ اگر یہ ضابطہ ہو کہ جو جس کے قبضے میں آئے وہ اس کا ہے، پھر تو بات بنتی ہے کہ مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگے۔ لیکن غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ یہ ہے کہ جتنا مال غنیمت ہو، جتنے بھی اس کو جمع کرنے والے ہوں، سارا ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، اور اکٹھا کر کے اس کا 5واں حصہ وہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، اور بقیہ اس مال کے 4 حصے امیر لشکر جو امیر ہو، وہ 4 حصے پھر سارے مجاہدین میں برابر تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی تقسیم کا ضابطہ ہے۔ اب جو درے پہ باقی رہتے، تقسیم میں ان کو بھی ملنا تھا، جو آ کے اس کو جمع کرنے میں لگے ان کو بھی برابر کا ملنا تھا، نہ ان کو زیادہ نہ ان کو کم، نہ ان کو زیادہ نہ ان کو کم، تقسیم برابر کیوں نہیں تھی؟ اور جمع کرنے والوں کو پتا تھا کہ جو جمع نہیں کر رہے ان کو بھی ہمارے برابر ملے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ غنیمت کو لوٹنے کے لیے وہاں سے بھاگ کے آئے، یہ بات نہیں تھی۔ جو ان سے غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور کے حکم کے بغیر درے کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ وقتی طور پہ ان کو دکھ اٹھانا پڑا، تکلیف اٹھانی پڑی، اور وہ بھی معاملہ اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تم سے اس کو بھی معاف کر دیا۔ لہٰذا اب کہنا کہ وہ غلط تھے، ایسا ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، ان کو مورد الزام اب نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اللہ جس اللہ سے ان کا معاملہ تھا اس اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دی، لہٰذا مجھے انہیں تان کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ ہیں ہی بڑے فضل والے اور احسان کرنے والے ہیں علی المؤمنین، ایمان والوں۔